قرآن کریم کے اندر آپ کو کہیں بھی اگر اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے تو وہاں پر بھی تجوید کا قاعدہ بن جاتا ہے۔ بس آج کے سبق میں ہم لفظ اللہ کا قاعدہ ہی سیکھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے نورانی قاعدہ ہے اور نورانی قاعدے کی یہ تختی نمبر 16 ہے۔ تختی نمبر 16 کے اندر اگر آپ دیکھیں گے غور سے جا کر کے تو وہاں پر لفظ اللہ کا قاعدہ سکھایا جا رہا ہے۔ اس قاعدے کو میں اتنے سمپل انداز میں ایکسپلین کروں گا آپ کو کہ سب لوگوں کی سمجھ میں آئے گا، چاہے بگنر ہوں یا پہلے سے کچھ تجوید جانتے ہوں۔ چلیے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر ایک قاعدے کے اندر ہمیں یہ 3 چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں، میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو پہلی چیز کیا ہے؟ نام سیکھنا ہوتا ہے ہمیں تجوید کے ہر ایک قاعدے کے اندر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وجہ سیکھنی ہوتی ہے ہمیں، کیونکہ تجوید کا کوئی بھی قاعدہ ہو، کوئی بھی رول ہو تو اس کے بننے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو ہم وجہ بھی اس قاعدے میں اچھے سے سمجھیں گے۔ 2 چیزیں ہو گئیں، 1 2۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تجوید کے ہر ایک قاعدے کا حکم ہوتا ہے۔ حکم کو بھی ہم اس ویڈیو کے اندر بالکل سمپل انداز میں سیکھنے والے ہیں۔ تجوید کے کسی بھی قاعدے کی اگر آپ نے تینوں چیزیں سمجھ لی ہیں تو یہ سمجھ لو کہ تجوید کا وہ والا قاعدہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہے، کیونکہ تجوید کے ہر ایک قاعدے کے اندر نا بس یہی تینوں چیزیں ہوتی ہیں، اس سے الگ ہٹ کر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ نام آپ کے سامنے ہے، لفظ اللہ کا قاعدہ۔ لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کا مطلب ہے ورڈ، اور اللہ کا مطلب کیا ہے آپ جانتے نہیں ہیں کیا؟ ہم سب جانتے ہیں اللہ کا مطلب کیا ہے۔ تو پتہ ہی چلا اللہ کا ورڈ، یعنی جو اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس ورڈ کا قاعدہ سیکھنے والے ہیں ہم۔ یہ اسی ورڈ کا قاعدہ ہے، کسی اور چیز کا قاعدہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اچھے سے یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ لفظ اللہ یعنی اللہ کا ورڈ کس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے لکھا ہے، نیچے یہاں پر میں نے کچھ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں ہے الف، یعنی اللہ کا یہ جو ورڈ ہوتا ہے نا، اس کے اندر سب سے پہلا حرف کیا آتا ہے؟ الف آتا ہے۔ تو الف ہونا چاہیے، پھر دوسرا لام ہونا چاہیے، پھر کیا ہے؟ دوسرا لام ہونا چاہیے۔ 3 حرف ہو گئے، چوتھے نمبر پر ہا ہونا چاہیے۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بھی تو یہی ہے نا، الف لام لام ہا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ ترتیب ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہا نہیں ہے، قرآن میں کہیں ہمیں نظر آیا تو پہلے 3 لیٹر نظر آ رہے ہیں ہمیں، الف لام لام، ہا نہیں ہے اگر، تو پھر وہ لفظ اللہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے الف لام ہے اور دوسرا والا لام نہیں ہے، پھر ہا ہے، تو بھی وہ لفظ اللہ نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کچھ کنڈیشن ہے اللہ کا ورڈ بننے کی بھی، کنڈیشن کیا ہے یہاں پر ہم نے اچھے سے سمجھ لی ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں ہم۔ کہیں بھی پورے قرآن کریم کے اندر اس طرح سے لفظ اللہ یعنی اللہ کا ورڈ مل جاتا ہے آپ کو، تو اس سے پہلے والے حرف پر دیکھنا ہوگا آپ کو کہ زبر تو نہیں ہے، کہیں پیش تو نہیں ہے۔ لفظ اللہ کا یہ والا جو لام ہے نا، جس پر تشدید اور کھڑا زبر ہے، اس والے لام سے پہلے والا حرف جو ہے اس پر اگر زبر ہے تو پھر اس والے لام کو یعنی لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہیوی کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر پیش ہے تو بھی لفظ اللہ کے اس والے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہیوی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر میں نے یہ لکھ بھی دیا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر آ جاتا ہے تو پھر اس والے لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، یعنی پھر اس والے لام کو موٹا نہیں پڑھیں گے۔ اتنی بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہمیں۔ یہ ہم وجہ سیکھ رہے ہیں ابھی۔ نام ہم نے سمجھ لیا ہے، لفظ اللہ کا قاعدہ ہے یہ۔ وجہ سمجھ رہے ہیں، لفظ اللہ کے لام کو کب موٹا پڑھنا چاہیے اور کب باریک پڑھنا چاہیے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ لفظ اللہ کے اس والے لام کو موٹا پڑھنے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھنے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ چیز کیا آتی ہے؟ وجہ کے اندر آتی ہے۔ اور اچھے سے ان والے الفاظ میں سمجھیں گے ہم۔ یہاں پر غور کریے گا، الف ہے، پہلی شرط موجود ہے، پھر لام ہے، دوسری شرط یہاں پر موجود ہے، پھر لام ہے، دوسرا والا لام یعنی تیسری شرط یہاں پر موجود ہے، پھر لاسٹ میں کیا ہے؟ ہا ہے، یعنی ہا یہ چوتھی شرط ہے، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ لفظ اللہ ہے، یعنی یہ والا جو ورڈ ہے یہ اللہ کا ورڈ ہے۔ اب دوسری چیز
چیز ہمیں کیا دیکھنی ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. تو دیکھیے گا یہ لفظ اللہ کا لام ہے اور اس والے لام سے پہلے پیش ہے. لیٹر کو نہیں دیکھنا ہے. کبھی آپ سوچو کہ لام ہے یہاں تو لام کو نہیں دیکھنا ہے. یہاں پہ کیا کوئی لیٹر لکھا ہوا ہے؟ صرف زبر زیر پیش ہے نا. تو یہاں زبر زیر پیش ہی دیکھنے ہیں. لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ یہاں پیش ہے. تو بس اس والے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے, ہیوی کر کے پڑھیں گے. کسی بھی حرف کو موٹا کرنا ہے, ہیوی کرنا ہے تو دو کام کرنے ہیں. نمبر ایک, منہ کے اندر ہوا کو ہولڈ کرنا ہے. جیسے کبھی کبھی ہوتا نا کہ کھانے کا لقمہ ہمارے منہ کے اندر ہے, کسی نے آواز دے دی قیام الدین اور ہم بول رہے ہیں وہیں سے ہاں رہا ہوں, تو منہ کسی چیز سے بھرا ہوا رہتا نا تو آواز الگ ہو جاتی ہے وہاں پر. تو یہاں کھانے وانے سے نہیں بھرنا ہے, منہ ہوا سے بھرنا ہے, ہولڈ کر کے رکھنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھانی ہے. کسی بھی حرف کو موٹا کرنا ہو منہ کے اندر ہوا بھریں گے, پہلا کام. دوسرا کام کیا ہے, زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھاتے ہوئے اس حرف کو پڑھیں گے. تو بس میں لام کو اسی طرح سے پڑھوں گا. جب میں لام کو ادا کروں گا نا, منہ کے اندر ہوا بھر لوں گا اور زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھاؤں گا. اس طرح کرنے سے کیا ہو جائے گا, بولو, موٹا ہو جائے گا لام. جیسے رسول اللہ, اس کو کہتے ہیں موٹا کرنا. اگر میں کہوں رسول اللہ, لام موٹا نہیں ہو رہا ہے. موٹا کیسے کرنا ہے, رسول اللہ. سمجھ گئے جی. یہاں پر دیکھیے, یہاں بھی لفظ اللہ ہے. یہ چاروں حروف یہاں پر موجود ہیں اور یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. تو بس اس والے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. موٹا کیسے کر کے پڑھیں گے, دو کام کروں گا اب میں, دھیان سے سنیے. من اللہ, اس طرح سے لام کو موٹا کریے گا. یہاں پر دھیان دیجئے گا, یہاں بھی تو یہ چاروں لیٹر ہیں, یعنی یہ بھی تو لفظ اللہ ہے اور یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر آ گیا ہے. تو اس والے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے. اچھا, باریک کیسے ہوگا کوئی بھی حرف؟ دو کام کرنے بند کر دینے ہیں. منہ کے اندر ہوا مت بھرو اور زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف مت اٹھاؤ. کیسے پڑھیں گے پھر؟ فی دین اللہ. اب یہاں پر اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے. دیکھو جیسے نیلہ, اس طرح سے لام کو یہاں پر اب موٹا نہیں کرا جا سکتا, باریک کر کے پڑھیں گے. اچھا, یہاں بھی لام نظر آیا اور یہاں لام سے پہلے زبر ہے. تو اس والے لام کو موٹا پڑھیں گے. یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے, کیونکہ لفظ اللہ جو ہوتا ہے نا, جس کے اندر یہ چار چیزیں ہوتی ہیں, وہ لفظ اللہ ہوتا ہے. تو یہ لفظ اللہ کا لام تھوڑی نہ ہے. ایسے لام سے تو قرآن بھرا ہوا ہے, بہت لام ملیں گے اس طرح کے. تو یہ والے لام موٹے نہیں کرنے ہیں. اس سے پہلے جا کر کے نہیں دیکھنا ہے کہ زبر ہے یا پیش ہے. اس کو تو آنکھ بند کرو, باریک کر دو. مطلب کیا, آگے پیچھے کچھ دیکھنا نہیں. آگے پیچھے کہاں دیکھنا ہوتا ہے, لفظ اللہ کے اندر دیکھنا ہوتا ہے. یہاں تو بس باریک ہی پڑھا جائے گا. یعنی لفظ اللہ کے لام کے علاوہ جتنے بھی لام قرآن میں آپ کو ملیں گے سب ہمیشہ باریک پڑھے جانے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ تفرق الذین. اب ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ اللہ کے لام کو موٹا کرنے کی پریکٹس کر لینا تھوڑی سی, تو پھر وہ ہر ایک لام کو موٹا ہی پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, ہر ایک لام کو موٹا پڑے گا. پھر وہ تو ہر ایک لام کو موٹا نہیں کرنا ہے, یہی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. جیسے یہ ایک لام ہے, تو بتاؤ یہ لفظ اللہ کا لام ہے, اس کے اندر یہ چار حروف ہیں, یہاں پر نہیں ہے. سیدھا سا جواب یہی ہے, یہ تو نارمل سا لام ہے. تو اس سے پہلے آگے کچھ بھی مت دیکھو, باریک پڑھ دو اس کو. کیسے پڑھیں گے باریک اس کو؟ اوتل کتاب. امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی, نام سیکھا. نام کیا ہے؟ لفظ اللہ کے لام کو موٹا اور باریک کرنے کا قاعدہ. یہ والا قاعدہ سیکھ رہے ہیں ہم. دوسری چیز کیا سیکھی ہے؟ وجہ سیکھی ہے ہم نے. وجہ کے اندر سب سے پہلے ہم نے یہ کلیئر کیا تھا کہ لفظ اللہ کو کلیئر کرو پہلے, اس کی کنڈیشن بناؤ پہلے. تو یہ ہے اس کی کنڈیشن. پھر ہم نے وجہ یہ سیکھی تھی کہ لفظ اللہ کے لام کو اگر موٹا کرنا ہے تو موٹا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہونا چاہیے. موٹا کر دیں گے لفظ اللہ کے لام کو. اور باریک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک کر دیں گے. اجی یہاں پر ہی نہیں رکا تھا میں, پھر اور سمجھانے کی بھوک مجھے اٹھی تو میں نے یہاں بھی آپ کو سمجھا ڈالا. ہو سکتا ہے ہر کسی کی سمجھ میں یہاں سے نہ آیا ہو, تو یہاں سے تو میں 100% یہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں بھی پسینے میں ہوں آپ کو سکھانے کی وجہ سے. بس میری کوشش یہ ہے آپ کسی طرح سے سیکھ جائیں. میرے پاس جو بھی ہے اس کو میں لٹا دوں, کیونکہ میرا اس میں جاتا کچھ نہیں ہے. میری کلاس تو یہ سمجھ لو پوری ہی ہو چکی ہے. اب آپ کو میں ہوم ورک دے رہا ہوں. ہوم ورک میں آپ کو یہ لکھنا
लिखना है कि आज हमने क्या कायदा सीखा है, इस कायदे का नाम क्या है। दूसरा आपको ये बताना है अल्लाह का वर्ड बनने की क्या क्या कंडीशन है। तीसरा आपको कमेंट में ये लिखना है कि लफ्ज अल्लाह का लाम मोटा किस कंडीशन में होता है और लफ्ज अल्लाह का लाम बारीक किस वजह से होता है, क्यों होता है। और फिर एक चीज और मैंने बताई थी लास्ट में कि किसी भी हर्फ को मोटा करना है तो 2 काम करने होंगे, वो 2 काम भी कमेंट के अंदर बताने हैं आपको। अगर आप इस तरह से कमेंट के अंदर लिख देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे ये बिलीव होगा, मुझे यकीन होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरी मेहनत मकबूल हो रही है, मेरी मेहनत से किसी को फायदा हो रहा है। एक काम और कर लीजिएगा आप, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आपकी नज़र में कोई भी ऐसा है जो तजवीज़ सीखना चाहता है और उसको कोई अच्छा बंदा नहीं मिल रहा है तो वीडियो उठा करके उसको फौरन शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।